حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے راؤحان والا کیفکیشن کا یہ پروگرام ہر اعتبار سے کامیاب ہے، اور انشاءاللہ 25 جولائی کے دن وہ لوگ جو اپنی شکست سے بوکھلا کر مختلف طرح کی افواہوں کو اڑا رہے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جن باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، انشاءاللہ 25 تاریخ کو وہ شرمندگی سے دوچار ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جھوٹ ویسے تو کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے سیاست بھی جھوٹ کی ہو وہ آج بھی جھوٹ کو بول رہے ہیں کہ ابتسام ہمارے حق میں بیٹھ چکا ہے۔ یاد رکھو، ہم کاغذی شیروں کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ انشاءاللہ ان کاغذی شیروں کو اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ان کاغذی شیروں کو بگا کر دم لینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جن لوگوں نے اسلام سے بے وفائی کی، جن لوگوں نے قانون ختم نبوت کو تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی، جن لوگوں نے نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام کے قادیانی جیسے ڈاکٹر کے نام پر رکھنے کی جستجو کی، جن لوگوں نے گستاخانہ حاکے بنانے والے بلاگرز کو ملک سے بھگا دیا، آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لوگ ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے۔ 25 کا دن آئے گا، کتاب کی فتح کی بشارت لے کے آئے گا، اور ان کاغذی شیروں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ابتسام الہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جب ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنے والا ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا تھا اور اس کے گھر والے انصاف کے لیے رو رہے تھے، تب تم لوگوں نے انصاف کی بات کو قبول نہ کیا۔ جس وقت ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا تب تم نے انصاف کی بات نہ کی۔ جب شک 62-63 کو تبدیل کیا جا رہا تھا تب تم انصاف کے راستے پر نہ چلے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اس علاقے کے لوگوں ہماری دعوت کو سن لو، سنیو تم بھی سن لو، دیوبندیو تم بھی سن لو، اہل حدیثو تم بھی سن لو۔ کوئی میاں صاحب کا جیالہ، کوئی ہان صاحب کا جیالہ، کوئی بلاول علی بھٹو کا جیالہ، لیکن یہاں وہ آئے ہیں جو کالی کملی والے کے جیالے ہیں۔ یہاں پر وہ آئے ہیں جو صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجانے والے، فاروق کی عدالت کے ترانے گانے والے، ذوالنورین کی صحاوت کا پھریرا لہرانے والے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجانے والے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ناموس رسالت کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے، ختم نبوت کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آئین شریعت اور قانون شریعت کی تنفیذ کا نعرہ بھی لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ رسول کا ایک ہی صدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب میں راؤحان والا میں آ رہا تھا مجھے میرے دوست احباب نے یہ بات بتلائی کہ یہاں کے علاقے کے مسیحی لوگ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنے مسیحی ساتھیوں کو بھی یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب کتاب کا دور آئے گا تمہارے گرجا گھر محفوظ رہیں گے، تمہارے معاملات کے اندر کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، تمہاری جان و مال کو بھی مکمل تحفظ دیا جائے گا، تمہارے معاملات کے اندر بھی وہی معاملہ جو حقوق شہریت کے اعتبار سے مسلمانوں کا ہے اسی طرح تمہیں تمہاری بنیادی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، تمہارے حقوق کو ہرگز بھی سلب نہیں کیا جائے گا۔
خواتین کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پردےداری میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ان کی تعلیم کا مکمل بندوبست کیا جائے گا، ان کی اخلاقی اور ان کی فنی تربیت کا بھی پردے میں رہتے ہوئے پورا کا پورا اہتمام کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، راؤ ہانوالا کے لوگوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت کا بھی کام کر کے چھوڑیں گے اور تعلیم کو اور صحت کے مسائل کو بھی اللہ نے توفیق دی حل کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تھانہ کلچر کو خاتمہ کر کے چھوڑیں گے، ظلم کی زنجیروں کو توڑ کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، زندہ باد، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ کے جان سوار، راؤ ہانوالا کے لوگوں یہاں پہ کسی کو اپنی برادری پہ ناز ہے، کسی کو اپنی پارٹی پہ ناز ہے، کسی کو اپنے سرمایے پہ ناز ہے، کسی کو اپنی جاگیر پہ ناز ہے۔ اللہ کی قسم نہ ہمیں سرمایے پہ ناز ہے، نہ جاگیر پہ ناز ہے، نہ زور بازو پہ ناز ہے، ہمیں اعتماد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے اوپر اعتماد ہے۔ ہمارا توکل اسی کی ذات پہ ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس سے ڈرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنا تعارف بھی کروا دینا چاہتا ہوں، اس علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ بن کے آیا، کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ بن کے آیا، کوئی سابق وزیر ہے، کوئی سابق مشیر ہے، کوئی سابق سیکرٹری ہے، لیکن میں کون ہوں؟ حضرات گرامی قدر، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی حاکمیت کی دعوت دیتا رہوں گا اور نظام مصطفیٰ کا ڈنڈا بجاتا رہوں گا اور جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہوں گا، ظالموں کا احتساب کرتا رہوں گا، مظلوموں کی حمایت کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اپنی زندگی کے روزوں سے بسر کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ بات چاہتے ہیں علاقے سے ظلم کا خاتمہ ہو؟ کہ آپ یہ بات چاہتے ہیں بیٹیوں بہنوں کی عزت محفوظ ہو؟ کہ آپ یہ بات چاہتے ہیں رسا گیری کا خاتمہ ہو؟ کہ آپ یہ بات چاہتے ہیں جاگیردارانہ نظام جس نے ہمارے پیسوں پر لوٹ کر اپنی جائیدادوں کو بنایا اب ان کے احتساب کا وقت آ چکا ہے اور میں یہ بات بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے کل تک ہم مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اجتماع کے اندر اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے رہے اور آج عوامی اجتماع میں کارکنوں کی فوجے بدر موج کے سامنے، اپنے نبوت کے پروانوں کے سامنے اور سماع رسالت کے چیالوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی تعریف سے ایک ہی ٹھوکر سے جاگیرداروں کو بھی گرا دیں گے، سرداروں کو بھی گرا دیں گے اور کی بنائی کے اللہ کے نعرے کو لگا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، تسی کہنا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ نعرے تکبیر، اسلام زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و
و کرم سے آج پاکستان کے نظریاتی حد و حال کے بارے میں کنفیوژن کو پیدا کیا جاتا اور یہ بات برملا طور پہ کہی جاتی کہ پاکستان کے اندر حکومت کرنے کا حق یا سرداروں کو ہے یا رساگیروں کو ہے یا جاگیرداروں کو ہے. وہ کہتے ہیں مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے, دین اور سیاست کا آپس میں کیا ربط ہے. میں اس بات کا جواب دے دینا چاہتا ہوں, نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرات, ہم نے لوگوں کو مٹتے دیکھا, مار کھاتے دیکھا, کانوں میں پکڑے جاتے دیکھا, مخالف گھروں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو کاٹتے دیکھا, ہم نے مخالفوں کی بیٹیوں کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے مظلوموں کی بیٹیوں کی آبروؤں کو کرتے ہوئے دیکھا. حضرات, ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ وہی درینا بیماری, وہی نام و کمی دل کی علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ساتھی. حضرات, کون سا آبے نشاط؟ حضرات گرامی کے دور غور کیجئے, کسی کے پاس کارل مارکس کا فلسفہ, کسی کے پاس لینن کا فلسفہ, کسی کے پاس ماؤ زیدونگ کا فلسفہ, لیکن ہم لے کے آئے ہیں رب کا قرآن, لے کے آئے ہیں کالی کملی والے کا فرمان, لے کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کے اندر ہمارے عقائد کا حل, اس قرآن کے اندر ہماری عبادات کا سلوشن, اس قرآن کے اندر اخلاقیات کا بیان, اس قرآن کے اندر معاملات کا بیان, اور اس کتاب کے اندر آئین اور ریاست اور سیاست کا بیان. انشاءاللہ سیاست کریں گے لیکن جاگیرداروں والی نہیں, سیاست کریں گے فرعونوں والی نہیں, سیاست کریں گے نمرودوں والی نہیں, سیاست کریں گے قارونوں والی نہیں, سیاست کریں گے حمانوں والی نہیں, بلکہ سیاست کریں گے صدیق کی سیاست کریں گے, فاروق کی سیاست کریں گے, عثمان و علی کی سیاست کریں گے, ظالموں کو دبا کے چھوڑیں گے اور اللہ کے دین کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار, تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسلام کا بے باک سپاہی, احسان الہی احسان الہی, اسلام کا بے باک سپاہی, احسان الہی احسان الہی. فیصلہ ضمیر کا, ووٹ ہے ظہیر کا, فیصلہ ضمیر کا, ووٹ ہے ظہیر کا. حضرات گرامی قدر, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے پورے کے پورے اعتماد اور مسئول کے ساتھ اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو ایمانداری سے یہ بات بتلائیے, بنگال میں نعرہ لگا تو کیا لگا, صوبہ سرحد میں نعرہ لگا تو کیا لگا, صوبہ پنجاب میں نعرہ لگا تو کیا لگا, صوبہ سندھ میں نعرہ لگا تو کیا لگا, صوبہ بلوچستان میں نعرہ لگا تو کیا لگا. ایک ہی نعرہ پورے ملک میں گونجا, بر صغیر کے در و دیوار پہ گونجا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. الحمدللہ پاکستان ہمارا دیش ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے, لیکن حضرات گرامی قدر ابھی اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پورا مکمل نہیں ہوا. شہر لاہور میں, شہر پٹوکی میں, شہر ساہیوال میں, شہر حیدرآباد میں, شہر کراچی میں بدکرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر شراب کا لین دین ہو رہا ہے. حضرات گرامی قدر سودی لین دین اپنے پورے عروج کے اوپر ہے اور عام آدمی بھی سود سے پریشان ہے اور پاکستان کی ریاست بھی سود کے دباؤ میں ہے. ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ سودی قرضوں کو اتارنے کے اندر گزر جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عروج نہیں دے رہا. جو اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ کرتا ہے اس کو کبھی منزل نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر, ہم کشکول گدائی کو توڑ دیں گے, زکات و عشر کے نظام کو اس علاقے میں رائج کریں گے. راؤ خان والا کی زکات جب راؤ خان والا پہ لگ جائے گی, جب راجہ جنگ کی زکات راجہ جنگ پہ لگ جائے گی, جب کشمیر کی زکات شہر کشمیر کے اوپر لگ جائے گی, انشاءاللہ غربت مٹ جائے گی, بدحالی مٹ جائے گی, محروم طبقوں کی محرومی کا ازالہ ہو جائے گا, دکھی دلوں کے دکھ درد دور ہو جائیں گے, سینوں کو سکون مل جائے گا, گھروں کا چولہا چل پڑے گا, لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے معیشت محمدی کے نظام کے اجرا کے لیے تیار ہیں, آپ کتاب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ جو ہمارے مقابلے کے اوپر سرداروں جاگیرداروں کو بتانے کے لیے تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کے اوپر مول لگانے کے لیے تیار ہیں, انشاءاللہ پورے دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب. اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.